لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ در یتیم۔ قربانی کی صبح، ستاروں کے بجھتے ہوئے چراغوں سے دھواں سا نکل رہا تھا۔ یہ صبح کاذب، دھندلا کا اور اجالا ایک دوسرے میں گل مل گئے تھے۔ سورج مشرق کے دریچے سے جھانکنے ہی والا تھا۔ ماء و انجم رات کے مسافر رخت سفر باندھ کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بساط شب الٹنے والی تھی، اس کے مہرے آپ ہی آپ کپ کپا رہے تھے۔ صبح کے نرم و قنک جھونکے بڑے جسم فریب ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس خواب نوشی سے بیدار ہو جانا چاہتے ہیں۔ بستر کی شکنیں سونے والے کا دامن تھام کر کہتی ہیں کہ یکایکی بے وفائی نہ کرو، ابھی دن کہاں نکلا ہے۔ دھوپ اچھی طرح پھیل جائے تو یہاں سے اٹھ کر جانا، خوب لطف کے ساتھ کروٹیں بدلو، انگڑائیاں لو، ہتھیلیوں سے خواب آلودہ آنکھیں ملنے کے بعد بھی لیٹے رہو۔ ایسی جلدی کیا ہے، کلیوں کو تو چٹک جانے دو۔ شبنم نے ابھی نیم باز پنچوں کے منہ بھی پورے طور پر نہیں دھلائے۔ نیند کا مزہ جاگنے پر ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس لطف کو دیکھو، ادھورا نہ چھوڑ دینا۔ آنکھ کھلتے ہی بستر سے فوراً اٹھ جانے والے خواب کی لذت آخر سے محروم رہتے ہیں۔ یہ مکے کی صبح کاذب تھی۔ لوگ ٹھنڈی ہواؤں کی گود میں سو رہے تھے۔ سکوت شب پوری طرح ٹوٹا نہ تھا۔ کسی کسی راستے سے اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی، مدھم اور بے ترتیب آواز، جیسے کوئی نو مشق پجاری مندر میں گھنٹی بجا رہا ہو۔ اہل مکہ کے گھروں پر نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالم میں بنو ہاشم کے عریض و طویل مکان کے دروازے کے پاس ایک باوقار شخص سیاہ کمبل پر دیوار سے کمر لگائے بیٹھا تھا۔ وہ گہرے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں جلد جلد ابھرتی اور پھر پھیل جاتی۔ فکر و احساس کے بار نے اس کے پپوٹوں کو بوجھل بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی چمک پیدا ہوتی اور کبھی اندھیرا۔ خیالات شاخ در شاخ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ایک بارگی کھڑا ہوا اور صحن میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ خوب دھوپ پھیل چکی تھی۔ ابو قبیس کی چوٹیوں پر سورج کی شعاؤں نے سنہری شعر لکھ دیے تھے۔ پرندے چہچہا رہے تھے، بکریاں ممیا رہی تھیں اور اونٹ بلبلا رہے تھے، مگر یہ شخص اپنے خیالات میں مستغرق تھا۔ غور و فکر کی شدت نے صبح کے ہنگامے سے اسے بے خبر بنا دیا تھا۔ گھر کے لوگ اس کی طرف حیرت و تجسس کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں بنو امیہ سے کسی بات پر جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ امیہ اور ہاشم کے جانشینوں کی تلواروں کو نیام سے تو باہر آنا نہ پڑے گا۔ شام سے جن اونٹوں پر اسباب تجارت آ رہا تھا، کہیں وہ تو نہیں لٹ گئے؟ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، شاید اس کے انتظام کے لیے سوچ بچار ہو رہا ہے۔ عبد المطلب کو اتنا فکر مند تو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج یہ دارالندوہ بھی نہیں گئے۔ قریش کے سردار ان کے منتظر ہوں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ عبد المطلب سے بات کرنے کی کسی کو جرت نہ ہوتی تھی۔ عبد المطلب نے پیشانی سے پسینہ پونچھا، کئی بار ہاتھ کی مٹھیوں کو بند کیا اور کھولا، پھر اپنے نیچے کرتے کو اوپر اٹھاتے ہوئے بولے، عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ کعبے کی دیوار کے سائے میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبد المطلب کے فیصلے کو سن کر
سب کے چہرے ایک بارگی پیلے پڑ گئے، جیسے ان کے جسموں میں لہو نہیں پانی ہے۔ مکان کے صحن میں اونٹوں کے کجاوے کے پاس دیوار میں بہت بڑا طاق تھا، جس میں مٹی کے پیالے، رسیاں، ستو کے خالی تھیلے، آہنی خود، ٹوٹی ہوئی زرہ کے ٹکڑے اور لوہے کے کچھ ہتھیار رکھے تھے۔ عبد المطلب نے طاق سے چھری اٹھائی اور اس کی دھار دیکھنے لگے۔ دھار تیز تھی، مگر عبد المطلب نے احتیاطاً زرہ کے لوہے پر اسے رگڑنا شروع کیا۔ آن کی آن میں بجلی کی طرح ہر طرف خبر پھیل گئی۔ عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹے کو تقرب الہی کے لیے قربان کروں گا، آج اس منت کے پورا کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ چھری کی دھار تیز تر کی جا رہی ہے۔ عبداللہ کے بلانے کے لیے آدمی بھجوا دیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ بات کے پکے اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر عبد المطلب تو قریش کے سردار ہیں، ان کے عزم کا بدل جانا بہت دشوار ہے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ، حارث، ابو طالب اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ باپ کی جناب میں حاضر ہو گئے، اور ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد عبداللہ کے ننیال والے بھی نواسے کے قربان کیے جانے کی خبر سن کر وہاں چلے آئے۔ عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے، سب کی نگاہیں انہی پر تھیں، ترس کھانے والی نگاہیں، ملتجی نظریں کہ کاش عبد المطلب کے ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا۔ لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب نے اونٹ کے کجاوے پر پیر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بزدل بنانے کے لیے تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو۔ ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے۔ ایک شریف آدمی کو ایفائے عہد اور تکمیل منت سے روکا جاتا ہے۔ میری منت سب کو معلوم ہے۔ رات میں نے قرآن دازی کی تھی، پورے احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ قرے ڈالے تھے۔ عبداللہ کا نام قرآن نکل آیا۔ آج اس کو قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ جو لوگ کم ہمت اور بزدل ہیں وہ اپنی آنکھوں پر قمیصوں کے دامن ڈال لیں۔ جو ذبح ہونے والے کی چیخیں سننے کی تاب نہیں لا سکتے وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیں۔ لوگوں کو میرے بچے سے ہمدردی ہے، مگر میری شرافت اور غیرت سے ہمدردی نہیں۔ عدنان کی اولاد آئے، اتنی کم ہمت ہو گئی۔ کاش ابو قبیس کا سینہ شق ہو جاتا اور تمام بزدل قریش اس میں سما جاتے۔ عبد المطلب بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور چھری کو الٹتے پلٹتے۔ عبداللہ کے ننیال کے لوگ اور سب سے بڑھ کر ابو طالب درمیان میں آ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیر دو، پھر عبداللہ کے جسم کو ہاتھ لگانا۔ بات بڑھنے لگی۔ عبد المطلب اپنی ضد پر قائم تھے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ مردوں کا قول جاندار ہوتا ہے اور وزنی بھی۔ میں اس وزن کو عزیزوں اور رشتہ داروں کے کہنے میں آ کر ہلکا نہ ہونے دوں گا۔ مجھے اللہ نے اپنی مہربانی سے 10 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا جاتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر منت کا پورا کرنا ہر محبت اور تعلق سے بڑھ کر ہے۔ سخت کشمکش کی نوبت آ گئی۔ دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرا برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسری جانب سے دسیوں سینے عبداللہ کے سامنے سپر بننے کے لیے آمادہ تھے۔ یا سید القریش، ایک بات کہوں، مانو گے؟ ایک بوڑھے عرب نے اپنی کمر سے رسی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کسی بات کا اقرار نہ لو بڑے میاں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، بنو عامر کے محلے میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں۔ بوڑھے نے دریافت کیا، میں کیا، سارا مکہ اسے جانتا ہے۔ کہانت میں آج اس کا جواب نہیں ہے۔ یمن اور نجد تک کے لوگ اس سے فال کھلوانے کے لیے آتے ہیں۔ عبد المطلب چھری کی نوک دیوار میں چبوتے ہوئے بولے، اتنا ہی نہیں، غسان اور سمانہ کے بادشاہ اس کاہنہ کی خدمت میں نظریں اور ہدیے بھیجتے ہیں۔ چلو اس کے پاس چل کر اس معاملے کو پیش کر دیں، وہ جو کہے گی اس پر عمل کریں گے۔ اسے کسی بات کا لالچ ہے اور نہ کسی کا خوف، اس کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا۔
बूढ़े के कहने पर अब्दुल मुतलिब ने कुर्ता का उठाया हुआ दामन हाथ से छोड़ दिया, गोया वो काहिना के पास चलने को तैयार है और ये बात उन्हें मंजूर है। इस छुरी को तो घर में रखते चलो, एक रिश्तेदार ने खतरे झिंझलाकर कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। काहिना के फैसले तक ये छुरी अब्दुल मुतलिब के हाथ से जुदा न हो सकेगी। मुझे हर बात के लिए मजबूर न करो। अब्दुल मुतलिब ने घर के दरवाजे से निकलते हुए जवाब दिया। बनु हाशिम के चंद लोग अब्दुल मुतलिब को लेकर काहिना के पास पहुंचे। काहिना अधेड़ उम्र की औरत थी, बिखरे और उलझे हुए बाल, चेहरा गर्दालूद, नीम बरहना जिस्म, गले में ऊंट की हड्डियों की बदकवार माला, हाथों, पैरों और बाजुओं में लोहे के मोटे मोटे कड़े, इंतहाई भयानक और डरावना चेहरा, लाल पीली आंखें, तनी हुई भवें, शिकन आलूद माथा, नीले होंठ, चौड़ा जबड़ा। औरत काहे को थी, अच्छी खासी देवनी थी। इस बदहैबती ने काहिना का लोगों को अकीदतमंद बना दिया था। लात और उज़्ज़ा के परस्तारों का ख्याल था कि गैब की बातें आम चेहरे मोहरे के आदमी नहीं बता सकते, इसके लिए तो सबसे अलग चेहरे और जुदा वज़ा कता होनी चाहिए। सब लोग अकीदत के साथ काहिना के इर्द गिर्द खड़े हो गए। इसने अपनी लकड़ी के इशारे से, जिस पर जैतून का तेल मला था, जमीन पर बैठने के लिए इशारा किया। अब्दुल मुतलिब छुरी को जमीन में गाड़ कर इसके सहारे बैठे। कोई नीम कद झुका और अकड़ू बैठ गया। काहिना के रूबरू मामला पेश हुआ। वो गौर से सुनती रही, आंखें बंद किए हुए, जैसे इसका जिस्म जमीन पर है मगर इसका दिमाग आसमान की सैर कर रहा है और गैब के नौश्ते इसके चश्मे बसीरत के सामने खुले हुए हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरह अब्दुल्ला की जान बच जाए। और एक हाशमी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि अब्दुल मुतलिब बीच में बोल पड़े। आप इनके कहने में ना आए। जो कुछ आपका दिल, ज़मीर और सबसे बढ़कर ये कि आपका इल्म कहे, इसको जूं का तूं जाहिर कर दें। इस पर काहिना ने कहकहा लगाया। बड़े बड़े दांतों की पीलाहट ने इस तलत्तफ़ में इस कहकहे को डरावना बना दिया। वो अपने खास अंदाज में बोली, मन्नत दूसरी भी पूरी हो सकती है। अब्दुल्ला के नाम के साथ ऊँटों का भी कुरा डालो, यहाँ तक कि अब्दुल्ला की जगह ऊँटों का नाम निकल आए। तब ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, मन्नत पूरी हो जाएगी। सब लोग खुशी खुशी घर वापस आए और कुरानंदाजी शुरू हुई। कुरा का आगाज 10 ऊँटों से हुआ। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता, घर वालों के चेहरे फक हो जाते। 100 ऊँटों पर जाकर अब्दुल्ला की जगह ऊँटों के नाम का कुरा निकला और अब्दुल मुतलिब ने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। अब्दुल्ला आज छुरी तले से निकले थे। इन्हें दोबारा जिंदगी मिली थी। जितनी खुशी होती थोड़ी थी। कंवारी लड़कियां खुशी के गीत गाने लगी। बच्चे छोटे छोटे नेज़े और कमाने लेकर खेलने लगे। अब्दुल मुतलिब का घर मेहमान खाना बना हुआ था। हर तरफ चूल्हे, देगचियां, प्याले, रोटियां और शोरबे के कद दिखाई देते थे। कुरैश उस नामवर सरदार कुसै की औलाद थे जिसने अब से सैकड़ों साल पहले कुरैश को जमा करके तकरीर की थी कि सैकड़ों हजारों मील से लोग चलकर हरम की जियारत को आते हैं। इनके खाने पीने का एहतमाम हमारा फर्ज है। कुसै की तकरीर ने सबके दिल पर असर किया। कुरैश साल के साल एक रकम जमा कर देते जिससे हाजियों को खाना खिलाया जाता। पानी के लिए चमड़े के बड़े बड़े हौज बना दिए गए। अब्दुल मुतलिब अपने दादा कुसै के सही जानशीन थे। वही वकार, वही सैर चश्मी और मेहमान नवाजी। इनके यहाँ जो कुछ होता कम था। अब्दुल्ला जुबा होते होते रह गए। कुर्बानी की मन्नत दूसरी सूरत में पूरी हुई। अब से कई हजार साल पहले इसी मक्के में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ ज़ुबह अजीम का महतम बिशान वाक़या पेश आया था। तारीख ने जरा बदले हुए अंदाज में फिर अपने आप को दोहरा दिया था। वही नस्ल
وہی گھرانہ، وہی شہر، ان اسرار پر ابھی قدرت نے نورانی حجاب ڈال رکھا تھا جس کے ظہور کے لیے ماں و آفتاب کی نگاہیں منتظر تھیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پیشکش رہبر ٹی وی، پیشکش